پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ پاک بھارت جنگ اور مسئلہ کشمیر میں افغان طالبان کی دھماکے دار انٹری، ملا برادر کے حالیہ دورہ پاکستان کے زبردست نتائج سامنے آ گئے۔ افغان طالبان نے پاک فوج کے ساتھ مل کر بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکہ نے بھارت کی مدد کی تو ہم امریکہ کو کچل کر رکھ دیں گے۔ افغان طالبان کے دبنگ اعلان سے وائٹ ہاؤس بھی ہل گیا۔ سوال یہ ہے کہ امریکی افواج کے انخلاء کے بعد افغان طالبان بھارت کے خلاف کون سا گرینڈ آپریشن کرنے جا رہے ہیں اور افغان طالبان نے مودی کے لیے کس قسم کا پھندا تیار کر رکھا ہے۔ آج ہم آپ کو خطے میں ہونے والی اہم ترین پیش رفت سے متعلق آگاہی دینے کی کوشش کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، ایک اہم خبر کے مطابق چند روز قبل افغان مجاہدین نے ملا برادر کی قیادت میں پاکستان کا دورہ کیا۔ ان کی پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد یہ خبر نکل کر سامنے آئی کہ اب افغانستان میں بھارت کا گلا دبانے کی تیاریاں کی جا چکی ہیں۔ پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دینے والے بھارت کو اب گھر میں گھس کر عبرت کا نشان بنائے جانے کا پلان بھی مکمل طور پر تیار کیا جا چکا ہے۔ پاکستان امریکہ اور افغان مجاہدین کو پاکستان میں بھارتی تخریب کاری کے ثبوت دے چکا ہے، جس بنا پر اب نہ صرف افغان مجاہدین بھارت کے خلاف مشتعل ہیں بلکہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اب امریکہ بھی اس جنگ سے الگ تھلگ نظر آئے گا۔ ملا برادر کے پاکستان کے حالیہ دورے کے دوران پاکستان نے افغان طالبان قیادت کو مکمل انٹیلیجنس معلومات مہیا کی کہ افغانستان میں کہاں کہاں بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کے ٹھکانے اور نیٹ ورکس موجود ہیں، جہاں سے وہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جیسی پاکستان مخالف تنظیموں کی پشت پناہی جاری رکھے ہوئے ہے۔ حتیٰ کہ پاکستان نے افغان مجاہدین کو یہ بھی بتایا کہ مستقبل قریب میں کن متوقع تواریخ کو بھارت پاکستان میں تخریب کاری کروانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ افغان مجاہدین کو یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کے پاس افغان سرزمین سے بھارتی تخریب کاری کی تمام تر معلومات موجود ہیں اور افغان سرزمین سے اب پاکستان پر کوئی حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اب یہ افغان مجاہدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ افغان سرزمین پر موجود بھارتی عناصر کے ساتھ کیسے نمٹتے ہیں اور کیسے ان کا خاتمہ کرتے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے افغان مجاہدین کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ ٹارگٹس ہیں جن کو جلد از جلد کلیئر کیا جائے، جس کے بعد طالبان نے حکمت عملی طے کرنی شروع کر دی ہے کہ کیسے بھارتی درندوں اور بھارت کی دہشت گردی کا سر کچلا جائے۔ ناظرین گرامی، اس سے قبل ایک امریکی جریدے فارن پالیسی نے رپورٹ شائع کی کہ عالمی دہشت گردی میں بھارت سر فہرست ہے، لیکن بھارتی دہشت گردی کی سٹوری تاریخی طور پر دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی۔ عالمی دہشت گردی کے حوالے سے تہلکہ خیز انکشاف ہوا تو بھارتی دہشت گردی کا نیا چہرہ سامنے آیا۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے بھارت کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی دہشت گردی میں بھارت سر فہرست ہے اور ہندوستان کے دہشت گرد گروپوں کے نیٹ ورک سے روابط، سرپرستی اور ملوث ہونے کے واضح ثبوت ہیں۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے داعش اور بھارتی شہریوں کے روابط دنیا کے سامنے رکھتے ہوئے اس گٹھ جوڑ کو عالمی اور علاقائی خطرہ قرار دیا اور کہا کہ بھارتی انتہا پسند پالیسیاں پوری دنیا کے لیے ایک تباہ کن خطرہ ہے اور اگر اس کا نوٹس نہ لیا گیا تو اس کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ جریدے نے مزید انکشاف کیا کہ بھارتی حکم پر داعش کے جلال آباد اور افغانستان میں جیل پر ہونے والے حملے نے اس ابھرتے خطرے کو مزید بڑھا دیا ہے۔ مختلف ممالک اور علاقوں میں دہشت گردی کے حملوں اور نئی لہر میں بھارتی شہریوں کی شمولیت ایک نیا موڑ لے رہی ہے۔ بھارت میں مودی نے ہندو نیشنلزم کو فروغ دیا، جس سے انتہا پسندی بڑھ چکی ہے۔ اس کے نتیجے میں خطرہ ہے کہ زیادہ ہندوستانی شہری علاقائی اور عالمی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ اس تہلکہ خیز رپورٹ نے اعداد و شمار کے ساتھ بھارت کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کیا، جس پر پوری دنیا مودی کے خلاف منظم اقدامات کا مطالبہ بھی کر رہی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، امریکی جریدے کی تازہ رپورٹ کے مطابق داعش کی حالیہ دہشت گردانہ کارروائیوں، خاص طور پر 2019 میں سری لنکا میں ایسٹر کے موقع پر بم دھماکے، 2017 میں نئے سال کے موقع پر ترکی میں کلب پر حملہ اور 2017 میں نیو یارک اور اسٹاک ہوم حملے نے دنیا کو در کر دیا، کیونکہ ان تمام حملوں کی پلاننگ میں بھارتی شہریوں کا ہاتھ ہے، جو انتہائی پریشان کن امر ہے۔ جریدے میں کہا گیا کہ اس سے پہلے بھارتی شہری صرف خطے میں ہی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہے،
رہے, لیکن اب یہ رجحان تبدیل ہو رہا ہے. بھارتی دہشت گردوں نے خاص کر افغانستان اور شام کو بیس بنا کر دہشت گردانہ کارروائیوں میں حصہ لیا. کابل میں سکھ گردوارے پر حملے میں بھی بھارت کے ہندو دہشت گرد ملوث تھے. رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ اقوام متحدہ بھی کیرالہ اور کرناٹکا میں دہشت گرد گروپس کی موجودگی کا انکشاف کر چکا ہے, اور بھارتی دہشت گردوں نے کشمیر میں مرنے والے اپنے 3 ساتھیوں کا ذکر اپنے بیانات میں کیا ہے. جبکہ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ شام کی لڑائی میں بھارتی دہشت گردوں کے ملوث ہونے اور افغانستان میں داعش کے ساتھ مل کر لڑنے کے واضح ثبوت مل چکے ہیں. اب جبکہ پوری دنیا بھارت کی تخریب کارانہ فطرت سے واقف ہو چکی ہے, تو اب طالبان بھی بھارت کا صفایا کرنے کی تیاریاں کر چکے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوج کے ہوتے ہوئے بھارتی ایجنسی راکھ کھل کر پاکستان کے خلاف سازشیں رچاتی رہی, لیکن اب امریکہ افغانستان سے نکلنے والا ہے جبکہ افغان طالبان ملک پر غلبہ پانے والے ہیں, تو یقینی طور پر اس کی روک تھام بھی دیکھنے میں آئے گی. ایک اور اہم خبر کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاک فوج اور افغان طالبان نے اہم فیصلے بھی لے لیے ہیں. ملا برادر کے حالیہ دورہ پاکستان میں یہ طے کیا گیا کہ اس مسئلے کو کس طرح ہینڈل کیا جائے. افغان طالبان نے بھارت سے جنگ کی صورت میں پاکستان کا ساتھ دینے کا وعدہ بھی کر دیا ہے, جس کے بعد پاکستان کی پوزیشن مزید مضبوط ہو چکی ہے. ناظرین گرامی, دوسری جانب امریکہ کے افغان سے فوری انخلاء پر پاکستان کو بھی تحفظات ہیں. پاکستانی وزیراعظم عمران خان کا امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے کالم میں کہنا تھا کہ افغانستان میں امن کا قیام نزدیک ہے, تاہم افغانستان سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء میں جلد بازی دانائی نہیں ہوگی. پاکستان اور خود افغان حکومت کو بھی یہ تشویش ہوگی کہ اگر بین الافغان مذاکرات کی مکمل کامیابی اور افغانستان میں امن سے قبل امریکی انخلاء ہوتا ہے یا افغانستان کو ویسے ہی چھوڑا جاتا ہے جیسے 90 کی دہائی میں چھوڑا گیا, تو یہ ایک ثانیہ ہوگا, اور افغانستان کے بعد اگر کسی کو اس بات کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا تو وہ پاکستان ہوگا. یقیناً پاکستان بھی چاہے گا کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلاء ہو, لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس سے پہلے افغانستان میں سیاسی استحکام بھی آ جائے اور معاشی بحالی کا بھی انتظام کیا جائے. اس سے ہٹ کر ایک اور حقیقت یہ بھی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں بھارت کو افغانستان میں کھل کر کھیلنے کا موقع دیا گیا, اور اسی دوران بھارت نے افغانستان میں اپنے قدم مزید جما لیے, اور جب امریکہ نے افغانستان سے نکلنے کی تیاری کی تو امریکہ کی ہی جانب سے بھارت کو کہا گیا کہ وہ بھی اب طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر لے تو بہتر ہے, جس سے حالات کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس موقع پر پاکستان اور افغان طالبان قیادت کو چاہیے کہ وہ مل کر بھارت کی دہشت گردانہ کارروائیوں اور راکھ کے نیٹ ورک کو کچل کر رکھ دے. پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان.